अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। दो तीन ख़बरें हैं और ख़बरें लब्बैक के हवाले से हैं। एक तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ गई है अमीर लब्बैक हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की जानिब से। दूसरा ये है कि जो अक्सर मैं अपने वीलॉग्स में ज़िक्र किया करता हूँ कि लब्बैक का सियासी मुस्तक़बिल क्या होगा और इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा। तो मेरे एक रेगुलर सुनने वाले हैं, उन्होंने एक पैगाम भेजा है। वो पैगाम सुनने वाला है और समझने वाला है, वो डिस्कस करूँगा। इसके साथ साथ कराची बार एसोसिएशन सिटी कोर्ट की जानिब से भी क़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो भी अपने वीलॉग में डिस्कस करूँगा। लेकिन आपसे दरख्वास्त ये है कि वीडियो को पूरा सुना करें। सिर्फ 10 से 12 मिनट या 13 मिनट होते हैं, तो मैं यही गुजारिश करता हूं कि जब आप वीडियो पूरी सुनेंगे तो आपको जो असल मुद्दा मैं बयान करना चाहता हूं, जो असल ख़बर होती है, जो नुक्ता होता है, तो वो फिर ठीक तरह से बंदा समझा पाता है। और फ़ीडबैक भी दे दिया करें जिस तरह ये मौजूदा फ़ीडबैक आया है। और आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की जो स्टेटमेंट आई है, और पहले हम ये देखा करते थे कि फ़ोर्स है जी, हादिम फ़ोर्स, तो अब एक 7 की बटालियन के नाम से एक ट्रेंड चल रहे हैं और फिर तस्वीर भी अपलोड हो रही हैं। वो क्या मामला है बाद में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वो जो हमारे रेगुलर सुनने वाले हैं, लब्बैक के चाहने वाले हैं, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जो नज़रिया है, जो उन्होंने शम्मा रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाई है नौजवानों के सीनों में, उसको समझते हैं, सोचते हैं और अमल करते हैं। ये जो पिछला वीलॉग मैंने किया था एक्सटेंशन के मामले पर, शेख रशीद, फ़याज़ुल हसन चौहान और फिर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी, नवाज शरीफ का हवाला दिया था। फैज़नामा जो खुला है साबिक़ DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के बाद, और जो नए नए इंकशाफात होने हैं, हर कोई अपनी बात बात की बोली बोल रहा है, तो उस पर उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया और कुछ चीज़ें समझी। और मेरे लिए ये चीज़ बड़ी हौसलामंद थी कि जो मैं करना चाहता था, तो जो ख़बर पहुंचाना चाहता था, वो टारगेट ऑडियंस तक गई है। हमारी असल में ये होता है कि कुछ वीलॉगर्स ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो ना ख़ास टारगेट ऑडियंस सेट करते हैं कि हमने ना अशराफिया को टारगेट करना है, ताकि हमारे वीलॉग जो है ना इक़्तिदार के ऐवानों में सुने जाएँ या फिर जहाँ फ़ैसले होते हैं वहाँ पर सुने जाएँ, और आम बंदे की बात बहुत कम की जाती है। और मेरी कोशिश ये है कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो आम बंदा ही रहे, जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के नौजवान हैं वो इस चीज़ को समझें। तो जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपको सुना देता हूँ कि आवाम को इन्हीं मामलात में उलझा कर रखना ही मकसद होता है। कोई इस नुक्ते को समझने पर नहीं आता कि हमें इन मामलात में उलझे हुए सालों हो गए। ये जो मौजूदा सियासी हालात है ना, वो ये बात कर रहे हैं कि हमें इन मामलात पर उलझाया जाता है और उलझते हुए हमें कई साल हो गए हैं। बातें करते लोग कि हम पढ़े लिखे, फलां फलां, क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का कि रहना जाहिल के जाहिल ही है। पढ़े लिखों को ये नहीं पता कि 1 साल से सिवाय इमरान खान करने के डॉलर सहाफ़ियों ने क्या किया। बस नाच लिया, रिहाई की तारीख दे दी, लोगों को फुद्दू बना दिया। मैं तो 2 साल से इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि अगर क्रेन को जगह बनानी है तो आटा घी बिजली पर बात करना होगी, वो भी रोज़ाना, वरना 100 साल भी इन्हें जगह नहीं मिलेगी। जब जगह मिल जाएगी तब अपना जो मकसद है, जो दीन का निफाज है, वो हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है जो अक्सर हम किया भी करते हैं कि भाईजान ये जो मामूलाती ज़िंदगी है ना, जो रोज़मर्रा के हालात हैं, मुतासिर हो रहे हैं लोग जिन चीज़ों से, महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें हैं, आटा घी चीनी, ये जो मामलात हैं, आपका जो 1 पॉइंट एजेंडा है उस पर तो सब दाद दे रहे हैं, उस पर तो किसी को शक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आप एक पॉलिटिकल जमात हैं, तो पॉलिटिकल जमात को इन बातों पर गौर करना चाहिए। ये आपके वो लोग हैं जो चाहने वाले हैं और दिल से क्रेन वालों के साथ हैं, क्रेन पार्टी के साथ हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि हमें कुछ और चीज़ों की जानिब भी तवज्जो देनी चाहिए। तो ये बड़ी अहम बात है जी, इस पर गौर करना चाहिए कि रोज़ाना की बुनियादों पर ये मामला ज़रूर डिस्कस होने चाहिए। हाफिज़ साद की जो बटालियन है और जो जुमे के खुतबे में उन्होंने बात की है, ये मैं अब लास्ट में ही कर लूँगा, चूँकि
پہلے میں جو کراچی بار ایسوسی ایشن کورٹ کی طرف سے شاندار تاریخ رقم کی گئی ہے، یہ بھی جمعے کے روز 15 اگست کا یہ معاملہ ہے، اور کورٹ کے ایک دروازے کو باب ختم نبوت کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے، جس پر تمام وکلاء کو اور جنہوں نے یہ اقدام اٹھایا ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے، اور جو ان کے کارکنان ہیں اور اپنے آفیشیل اکاؤنٹس میں وہ یہ ان کو خراج عقیدت کے پیغامات بھی بھیج رہے ہیں، وہ انہیں شیئر کر رہے ہیں۔ تو اب آتے ہیں جی حافظ سعد حسین رضوی نے جو یہ جمعے کے خطبے میں خطاب کیا، اس میں 3 باتیں تھیں ان کے خطبے میں۔ ایک تو علامہ خادم حسین رضوی کا جو نظریہ تھا، جو انہوں نے شمع جلائی ہے، اس پر انہوں نے بات کی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہمیں اسی راہ پر چلنا ہے، کسی اور راہ پر نہیں چلنا جو طریقہ ہمیں ہمارے بزرگ سکھا گئے ہیں۔ اس کے ساتھ مار روڈ پر جو ان کی تقریر تھی، میں موجود تھا، ان کے ساتھ تھا، تقریر میں ایک تیر کئی شکار انہوں نے کیے تھے، اور جو ٹکراؤ والے کہہ رہے تھے وہ ٹکراؤ کی جانب تو نہیں گئے، لیکن دبے لفظوں میں جہاں پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس دن مار روڈ پر بہت ساری باتیں کرنا رہ گئی تھیں، کیونکہ دشمنوں سے لمبی باتیں نہیں کی جاتی۔ دشمن اب وہ سمجھ رہے ہیں، جنہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک تیر سے کئی شکار انہوں نے اپنی تقریر میں کیے ہیں، اب انہوں نے خطبے میں یہ کہا جی کہ دشمن ہے اور دشمنوں سے لمبی باتیں نہیں کی جاتی، بلکہ انہیں پیغام دیا جاتا ہے، جو وہ پیغام دے رہے ہیں وہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی کی جانب سے جو تجویز آئی ہے کہ ریفرنس دائر کیا جائے، یہ جو مبارک ثانی کیس کا فیصلہ ہے، تو یہ پیغام وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پہنچ چکا ہے، اور اگر انہوں نے عمل نہ کیا تو پھر دمادم مست قلندر بھی ہوگا، اور ہمیں عمل کروانا آتا ہے، اگر حکومت اپنے ہاتھ کھڑے کر دے گی تو پھر ہم اس پر عمل کروا کے دکھائیں گے۔ اور ابھی تک ان کی وہ جو کال ہے کہ سپریم کورٹ کا گھیراؤ کریں گے، وہ ان کی کال اسی طرح موجود ہے، وہ کال انہوں نے واپس نہیں لی، نہ کوئی بیان سامنے آیا ہے۔ جو سب سے اہم بات تھی نا اس خطبے کی، جو سب سے اہم بات تھی، اور یہ ایک نیا کٹا بھی کھل سکتا ہے، کٹا نہیں بلکہ ایک نئی بحث کا آغاز ہو سکتا ہے، مذاکروں کا آغاز ہو سکتا ہے، اور وہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اور جب وہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہرے داروں کے تناظر میں بات کرتے ہیں، اور جو ملنگوں کا جوش مارتا ہے اور ٹھاٹھے مارتا جو سمندر ہم نے دیکھا یہ چیرنگ کراس کے سامنے حد نگاہ تک بس شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے ہی تھے، تو اس تناظر میں انہوں نے جو بات کی ہے، اب بات غور سے سنیے گا، وہ یہ تھی کہ علم کے ساتھ اگر عشق ہو، علم کے ساتھ اگر عشق ہو تو وہ خادم رضوی بن جاتا ہے۔ علم کے ساتھ اگر عشق ہو، یعنی اگر عشق ہے علم نہیں ہے تو پھر بھی کچھ نہیں ہے، اور اگر علم ہے عشق نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، اگر جب یہ دونوں مل جائیں تو پھر خادم رضوی بن جاتا ہے۔ اور جو مثال انہوں نے دی ہے دوسری، وہ مثال یہ دی ہے کہ اگر علم اور عشق نہ ہو تو وہ ذاکر نائک بن جاتا ہے۔ یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ہے، میں ان سے ملاقات کر کے دوبارہ اس کی تصدیق بھی کر لوں گا، ملاقات کا وقت بھی ہے، لیکن یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو علم اور عشق کے حوالے سے انہوں نے کی ہے۔ اور عشق کیا ہے؟ عشق ہے عقیدہ تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور علم کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر بات کہ وہ خادم رضوی بن جاتے ہیں، اور جس میں علم ہو لیکن عشق نہ ہو، وہ عشق کی شمع نہ ہو، وہ عشق کی جوت نہ ہو، وہ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑا نام ہے، مذہبی جو اسلامی اسکالر ہیں اس خطے کے بلکہ دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ان کے فالورز ہیں، بڑے بڑے مذاکرے کرتے ہیں، سوالات کے جواب دیتے ہیں، شریعت کا معاملہ آتا ہے، اسلام کا معاملہ آتا ہے، اور دیگر جو مذاہب ہیں ان کا پھر اسلام کے ساتھ تقابلی جائزہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن حافظ سعد حسین رضوی نے جو بات کی ہے وہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ، اس جوت، اس شمع اور اس عشق کے تناظر میں کی ہوگی، اور اسی لیے انہوں نے یہ جو تقابلی جائزہ کیا ہے کہ علم اور عشق
جو ہو وہ خادم رضوی بن جاتا ہے، اور جہاں علم ہو لیکن عشق نہ ہو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ان کا ہے بیان، خطبے میں جو بیان انہوں نے دیا ہے جمعے کے خطبے میں، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے ہماری نظر میں، کہ جو قابل جائزہ کیا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جس کے کروڑوں فالورز ہیں، اور جب نیا میڈیا آیا تھا تو وہ ان کے بانیان میں تھے جنہوں نے ٹی وی چینل کا اس طرح استعمال کیا، اور پھر ان کے بعد ان کی دیکھا دیکھی جو مذہبی پروگرامز ہیں اور جو مذہبی چینلز ہیں وہ بھی کھلنا شروع ہو گئے، اور گھروں میں وہ دیکھے اور سنے جانے لگے۔ سوشل میڈیا پر بھی ان کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے۔ اب یہ عشق اور علم کا تو وہی بتا سکتے ہیں، ہم نے تو جو 7 کی بٹالین کی جانب سے یہ جو ان کا شیئر اکاؤنٹ سے شیئر ہوا آپ تک پہنچا دیا ہے، مزید جو اس سلسلے میں اپڈیٹ ہوگی وہ آپ تک پہنچائیں گے، لیکن جاتے ہوئے وہی بات کہ ویڈیو پوری سن لیا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہو ہمیں بتایا کریں، ہم اس فیڈ بیک کو پازیٹیو انداز میں لیں گے، اور آگے جو آپ کے ہم نوا ہیں یا جو آپ کے جاننے والے ہیں ان تک وہ بات بھی پہنچائیں گے، اور جو آپ کے تحفظات ہیں وہ بھی آپ کی قیادت تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، جس طرح ہمارے اس دوست نے بات کی ہے، ہماری سکرین پر یہ چل بھی گیا ہے، اور دوبارہ میں جاتے ہوئے کہوں گا، گزارش کروں گا کہ یہ دوبارہ چلا دیں کہ ہمیں پھر روزانہ کی بنیاد پر آٹا گھی بجلی پر بھی بات کرنی ہوگی۔ یہ ہمارے روزانہ کے معاملات ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں تک معاملہ ہے، جو دیگر معاملات ہیں وہ تو جب اقتدار میں آئے گی جماعت، اقتدار ہاتھ میں ہوگا تو اپنی مرضی کا نظام جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا، لیکن جب آپ نے سٹرگل کرنی ہے تو سٹرگل میں ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ دوستوں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور لنک کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔